अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तक़बाल है। अल्लाह ताला हम तमाम को सेहत व आफ़ियत के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जगह मक़बरतुल मुअल्ला का है। इस साइड में, दाहिने साइड में, इस बिल्डिंग के पीछे, ये जो आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के पीछे मुअल्ला कब्रिस्तान है और उसी के बगल में ये मस्जिद है। ये मस्जिद, इस मस्जिद को मस्जिद जिन कहते हैं और मस्जिद जिन जो नाम रखा गया है वो इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यहीं पे जिन्नों से हुई थी और इसी जगह पे सूरह जिन नाजिल हुआ था और यहीं पे जिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर ईमान लाए थे और इसी मुनासिबत से इस मस्जिद को मस्जिद जिन कहा जाता है। तो अब मैं आपको आगे हरम की तरफ लेके चल रहा हूँ। आप देखें मस्जिद जिन के बारे में, उसकी तारीख़ के बारे में मुख्तसर तौर पर यहाँ पे ज़िक्र किया गया है कि ये मस्जिद 3री सदी हिजरी में इसकी तामीर हुई। यानी 3री सदी हिजरी का मतलब ये है कि 9वीं मिलादी में इस मस्जिद को बनाया गया। और इस जगह के बारे में जो मैंने आपको बतलाया कि इस जगह पर सूरह जिन का नुज़ूल हुआ और इस जगह को, ये जो जगह है, इस मस्जिद को मस्जिद हिर्स भी कहते थे कि यहाँ पे जो मक्का की हिफाजत करने वाले लोग होते थे यहाँ पे आकर के इकट्ठा होते थे। और एक चीज़ और बता दूँ इस मस्जिद के बारे में, गर्दिश ज़माना के साथ ये मस्जिद लोगों की निगाहों से ओझल हो गई थी और यहाँ पे दरख्त वगैरह उगाए थे। लोग भूल गए थे इस जगह को, लेकिन फिर बाद में लोगों ने पता लगाया। तकरीबन 12वीं हिजरी में लोगों ने इसकी खोज की और उसके बाद इस मस्जिद का मेहराब उन्हें मिला। फिर इसी के ऊपर मस्जिद की तामीर की। ये मस्जिद जिन की मुख्तसर तारीख़ है। अब इसके बाद मैं आपको आगे हरम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। ये लोग मस्जिद हराम से वापस आ रहे हैं और ये जो आप ओवर ब्रिज देख रहे हैं सामने, ये ओवर ब्रिज, इसी से अगर आप हुदैबिया की तरफ से आएंगे तो इसी ओवर ब्रिज से पहले आप नीचे उतर जाएं तो आप गज़ा की तरफ पहुंच जाएंगे। और अगर आप अजियात की तरफ से आ रहे हैं तो फिर इसी जगह से, यानी अजियात की तरफ से इस तरफ मुड़ जाएंगे तो सीधे आपको यह रास्ता ले जा कर के हुदैबिया पहुँचा देगा। क्योंकि पहला अशरा शुरू हो चुका है और इसी वजह से काफ़ी रश है। अब देखें, मैं ओवर ब्रिज के बाद आपको दिखलाता हूँ कि कितनी भीड़ है। लोग खाने काबा की तरफ जा भी रहे हैं तो कुछ लोग वहाँ से लौट रहे हैं। लोग खाने काबा से निकल रहे हैं क्योंकि अभी तहज्जुद की नमाज़ ख़त्म हुई है और इसी वजह से काफ़ी रश है और गाड़ियों को खाने काबा की तरफ जाना मना है। और इधर जो आप बस देख रहे हैं, ये बसें होटलों की बसें हैं जो उन्हें होटलों से ला कर के यहाँ गज़ा उतारती हैं और फिर गज़ा से होटल पहुँचाती हैं। बहुत ही बेहतर है, अगर आप मक्का आ रहे हैं तो आप उन्हीं होटलों का इंतखाब कीजिए जो होटल वाले बस की सहूलत देते हैं। ये बहुत ही बेहतर है क्योंकि रमज़ान के दिनों में हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, चाहे वो रूम का किराया हो, चाहे वो गाड़ियों का किराया हो। गर्ज की हर एक चीज़ थोड़ी महंगी हो जाती है, बल्कि बसा औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डबल हो जाती हैं। तो बेहतर यही कि अगर आप किसी होटल में रुक रहे हैं तो फिर कोशिश यही कीजिए कि उन्हीं होटलों का इंतखाब कीजिए जिन होटलों में बसों की सहूलत होती है। और अभी रात के 2:40 हो रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत ही दिलफरेब और दिलकश मंज़र है। यहाँ पे कुछ लोग लेटे हुए हैं। कहते हैं कि जिसकी किस्मत में होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने घर का दीदार करा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को मौका दे कि उसके घर का दीदार कर सके, हर एक को मौका नसीब हो। हमारी यही दुआ है। और ये जो आप सामने ओवर ब्रिज देख रहे हैं,
یہ مکہ مکرمہ کی پہلی اور برج ہے، جسے آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ رنگ روڈ، پہلا رنگ روڈ ہے جو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر منسوب ہے۔ اور ادھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دائیں سائیڈ میں، یہ ادھر ملک عبداللہ رحمہ اللہ کی توسیع ہے، جو پروجیکٹ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو حرم بہت ہی کشادہ ہو جائے گا۔ اور ادھر سے یعنی یہ لوگ جو نکل رہے ہیں عام طور پہ اسی ملک عبداللہ رحمہ اللہ کی جو توسیع ہے اسی سے نکل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے جانے دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ابھی لوگ نکل رہے ہیں، تو جب لوگ نکلنے لگتے ہیں تو پھر جانے والا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر پانی وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے، کیا چیز تقسیم کی جاتی ہے، دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ دیکھیں ایک چیز، آپ یہاں پہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نکلنے کا راستہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ سحری کا وقت ہو گیا تو یہی چیز تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کی جو گورنر ہے اسی امارہ کی طرف سے ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے، تو پانی ہے، جوس ہے، اور فطیرہ ہے، اور ایک کیک ہے۔ یہ ہلکا پھلکا ہے جو سحری کے لیے بہت ہی بہترین ہے کہ سحری آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی، پہلے لوگ یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کر کے بتا رہے ہیں کہ سحری کا سامان یہاں پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، آپ جا کر کے یہاں سے لے لیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اور ہر ایک کو، جو لوگ اس میں کسی بھی طرح سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا اچھا بدلہ دے۔ یہ ادھر سے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ لوگ ملک عبداللہ رحمہ اللہ کی توسیع کی طرف سے آ رہے ہیں، اور چونکہ مجھے حرم کی طرف چلنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف جانا ہے، تو ادھر سے نہیں، میں دوسرے راستے سے چل رہا ہوں۔ اس راستے سے آپ جائیں گے تو آپ سیدھے خانہ کعبہ کی طرف چلے جائیں گے۔ عام طور پہ تراویح کے بعد بھی اس راستے کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ادھر نہ جا سکیں۔ یہیں سے راستہ بند کر دیا جاتا ہے تراویح کے بعد تاکہ لوگ ادھر نہ جا سکیں، اور ادھر سے جو بھیڑ ہے وہ بھیڑ باہر نکل جائے، پھر اس کے بعد جانے دیتے ہیں۔ یہ جو انتظامات ہیں، حاجیوں کو جو سہولت پہنچائی جاتی ہے، یہ سب ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی شخص پہلی فرصت میں دیکھتا ہے وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ کو کنٹرول کرنا، کہ کوئی حادثہ بھی نہ ہو، کوئی بات بھی نہ پیش آئے۔ یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اور اس پر ہر کوئی ان کو اپنی زبان سے دعائیں دیتا ہی ہے۔ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے بھیڑ بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ اور ادھر یہ جو جگہ ہے یہی غزہ کا علاقہ ہے، یہ پورا کا پورا غزہ کا علاقہ ہے۔ اور اگر آپ کا ہوٹل مسجد عجین کی طرف ہے تو آپ کے لیے حرم آنے کا راستہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے عمرہ کو قبول فرمائے، اور ہمارے آباء و اجداد جو قبروں میں مدفون ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ہمیں اپنے دین پر، دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ کسی کو نہیں پتہ کہ کب کس کا ایمان گڑبڑ ہو جائے، کب وہ صراط مستقیم سے غلط راستے کی طرف جائے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت سے دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ آپ جو گنبد دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ اس کے نیچے مروہ، اور دوسری طرف صفا ہے، اور یہیں پہ لوگ صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ یہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی گھر کے سامنے ٹوائلٹ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، واللہ عالم، کنفرم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا گھر تھا، اس کو گورنمنٹ نے ٹوائلٹ بنا دیا، اللہ عالم کیا ہے، لیکن بہرحال اسی گھر کے سامنے ٹوائلٹ ہے۔ اور یہ گھر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ زمزم ہے، لیکن زمزم ختم ہو گیا ہے، اور ادھر زمزم لایا گیا ہے کہ اس کو دوبارہ رکھا جائے، جو خالی ہو گیا ان ڈبوں کو ہٹایا جائے اور نئے ڈبے کو رکھا جائے، اور تاکہ لوگ زمزم پی سکیں۔ تو تھوڑی دیر رکتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو دکھلایا کہ مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہم نے ویڈیو دکھایا یہ مسجد جن سے لے کر کے غزہ تک کا ویڈیو ہے۔ امید کی آپ کو پسند آئے گا، یہ پہلا حصہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم جلدی اس کو پیش کریں گے۔ امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت دے، عافیت دے، اور اللہ رب العزت ہمارے آبا و اجداد کو جو قبروں میں دفن ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ ہمیں اجازت دے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔